اللہ 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 وہ ایمان جو اس امت کو ملائکہ انبیاء اور صحابہ سے بڑھ کر دیا گیا تھا. ملائکہ انبیاء اور صحابہ سے بڑھ کر دیا گیا تھا. اس زمانے کے مسلمان نے سب سے زیادہ ایمان کو ضائع کیا ہے. اس زمانے کے مسلمان نے سب سے زیادہ ایمان کو ضائع کیا ہے. صحیح حدیث ہے، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، یہ بتائیے کہ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ پوچھا صحابہ سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ سب سے افضل ایمان تو ملائکہ کا ہو سکتا ہے. سب سے افضل ایمان تو ملائکہ کا ہو سکتا ہے. فرمایا ملائکہ کا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے؟ کیا کمال ہے؟ ہونا ہی چاہیے. عرش کو وہ تھامے ہوئے ہیں. ہمیں تو عرش کے وجود پر ایمان لانا ہے. ہمیں تو عرش کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ ہاں ہے جہنم دوزخ کے وجود پر ایمان لانا ہے. کیا کہ ہاں ہے ہم بغیر دیکھے اس کو گئے ہیں. ہم بغیر دیکھے اس کو گئے ہیں. لیکن ملائکہ جو جہنم کی باغیں تھامے ہوئے ہیں، ملائکہ جو جہنم کی باغیں تھامے ہوئے ہیں، وہ ملائکہ جو جہنم کے عذاب کو بڑھانے اور جہنم کے عذاب کے سارے نظام پر مسلط ہے. وہ ملائکہ جو ہر وقت رکوع میں یا سجدے میں رکوع میں یا سجدے میں یا کونے میں یا قاعدے میں یا جلسے میں ہے جو سارا غیبی نظام فرشتے پھیلے ہوئے ہیں. ان سے بڑھ کر ایمان کس کا ہوگا؟ ان سے بڑھ کر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، افضل ایمان تو انہی کا ہو سکتا ہے. افضل ایمان تو انہی کا ہو سکتا ہے جو ایک اللہ کے مقرر مخلوق ملائکہ ہے. جو اللہ کے ایک مقرر مخلوق ملائکہ ہے. فرمایا ان کا ایسا ایمان کیوں نہ ہو؟ ان کا ایسا ایمان کیوں نہ ہو؟ اور ان کا ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے؟ ان کا ایمان ایسا ہونا ہی چاہیے. ان کا ایمان ایسا ہونا ہی چاہیے کیونکہ وہ سارا غیبی نظام دیکھ رہے ہیں. صحابہ نے سوچ کر عرض کیا کہ پھر تو ایسا ایمان انبیاء علیہ السلام کا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ انبیاء علیہ السلام کا ایسا ایمان کیوں نہ ہو؟ انبیاء کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو کہ ان پر وحی آتی ہے، ان کے پاس ملائکہ آتے ہیں، جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں. خیر بعد انبیاء علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا گیا. سارا نظام انہوں نے دیکھا. ادریس علیہ السلام نے آسمان کی سیر کی. آپ نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ کیا کمال ہے؟ ان میں سارا غیبی نظام دیکھا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ پھر تو آپ کے بعد ہم رہ گئے. صحابہ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے. فرمایا کیوں صحابہ کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کا نزول دیکھ رہے ہیں وضوعات میں، اور پھر میں تمہارے درمیان ہوں. آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان ہوں. تم مسلسل دیکھ رہے ہو آسمان سے وحی بھی آتے ہوئے مسلسل دیکھ رہے ہو، آسمان سے مدد ہو کے آتے ہوئے.
تمہارا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ یہاں دیکھو سوچنے کی بات ہے، یہاں دیکھو سوچنے کی بات ہے۔ ملائکہ کا ایمان، انبیاء کا ایمان، صحابہ کا ایمان، انبیاء کا ایمان، صحابہ کا ایمان، ان سب کے ایمان کے بعد آپ نے فرمایا، ان سب کے ایمان کے بعد آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئے گے، جو میرے بعد آئے گے، دنیا میں اور مجھے بغیر دیکھے صرف قرآن حدیث کو دیکھ کر میرے دین میں داخل ہو گئے، میرے دین میں داخل ہو گئے اور مجھ پر ایمان لائے گئے، مجھ پر ایمان لائے گئے، جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے نہ انہوں نے غیبی مددیں اور معجزات دیکھے ہیں۔ افضل دین ایمان ان کا ہوگا، اللہ اکبر، افضل دین ایمان ان کا ہوگا، اللہ اکبر۔ پھر بھی مسلمان ایمان سے غافل ہے، پھر بھی مسلمان ایمان سے غافل ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ ایمان صحابہ کے بعد آنے والا، صحابہ کے بعد ایمان میں آنے والے مسلمانوں کے ایمان کو افضل ترین ایمان ہے، مسلمانوں کا ایمان وہ افضل ترین ایمان ہے کیونکہ یہ تینوں قسمیں غیب کے نظام کو دیکھ کر ایمان لائی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور ایمان میں ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے، جس میں مشاہدات، تجربات، ظاہری تمام نظام کائنات اس کا انکار کیے بغیر خدا کی قسم ایمان کا ذرہ بھی دل میں نہیں آتا ہے، خدا کی قسم ایمان کا ذرہ بھی دل میں نہیں آتا ہے۔ یہ ایک مسلم بات ہے، یہ ایک مسلم بات ہے کہ نظام کائنات کا ظاہری پورے نظام کا، مشاہدات کا انکار کیا کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، تب ایمان دل میں داخل ہوگا، تب ایمان دل میں داخل ہوگا۔ اگر نظام کائنات کو اصل سمجھتا ہے، اگر نظام کائنات کو اصل سمجھتا ہے تو ایمان کی حقیقت کیا، ایمان کی حقیقت کیا، ایمان کی ابتدا تک بھی کبھی رسائی نہیں ہوگی۔ اللہ